الحمد للہ رب العالمین ورب الشہداء والمجاہدین والصلاة والسلام علی قائد المجاہدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین گرام، خواتین و حضرات، اسلام کے نام پر ہوا پرستی اور فرقہ عثمانی کا تعاقب، یہ ہمارا اس وقت موضوع جاری ہے، اور اس موضوع کے متعلق ہم آپ کی خدمت میں بہت کچھ بیان کر چکے ہیں۔ ہمارے بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان جو ہے فتنوں سے بچیں اور فرقوں سے بچیں، اور قرآن و حدیث کے صحیح مطلب اور صحیح تشریح کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ میرے دوستو، کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے حوالے سے جو ہے ہم نے بیان کیا تھا کہ کیپٹن صاحب کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق نازیبا کلمات یا بے ادبی والی گفتگو، گستاخی والی گفتگو کرتا ہے، اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض بازی کرتا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو گزشتہ بیانات میں یہ بات بحوالہ گزر چکی ہے میرے دوستو کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک اصل دین جو اسلام ہے وہ پہلی صدی تک محدود رہا۔ اس کے بعد عبداللہ بن سبا یہودی کا دین اتحادی دنیا میں رائج ہوا۔ چنانچہ دوسری صدی سے لے کر آج تک جو دین موجود ہے وہ بندوں کا ایجاد کردہ ہے۔ قرآن و حدیث کے دین سے بالکل الگ یکسر ممتاز دین بندگی کے بجائے دین فدائی۔ میرے دوستو، یہ بات عثمانی نے اپنے ایک رسالے ایمان توحید خالص کے اندر لکھی ہے، اور آپ کی خدمت میں ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ اس رسالے کا پہلے نام جو تھا وہ توحید خالص تھا، دوسرا نام جو رکھا گیا ہے وہ ہے ایمان خالص۔ تو آپ اس میں جو ہے عثمانی کی یہ باتیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کیپٹن صاحب اپنے رسالوں میں بکثرت فتویٰ بازی کر کے امت مسلمہ کو اور جمہور علماء اسلام کو کافر اور مشرک کہتا ہے۔ مثلا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب میرے دوستو آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور عالم قبر میں جا پہنچتا ہے تو قبر میں اس کے مردہ جسم کی طرف روح کا لوٹایا جانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ نکیرین کے یعنی جو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس سوالات کرنے کے لیے، ان کے سوالات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ پھر قبر کی کارروائی کے لیے روح کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور وہ دکھ سکھ کو محسوس کرتا ہے، چونکہ یہ ساری کارروائی پس پردہ ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اسی لیے قبر کو برزخ جو ہے کہا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن کیپٹن صاحب روح کے لوٹائے جانے کو، روح کے تعلق کو
اور دنیاوی جسم کی جزا سزا میں شرکت کو شرک اور کفر سمجھتا ہے۔ چنانچہ لکھتا ہے اپنے رسالے عذاب برزخ کے اندر، لکھتا ہے کہ جس طرح عذاب قبر کا انکاری بہرحال ایماندار نہیں ہے، اسی طرح جو یہ عقیدہ رکھے کہ اس دنیاوی قبر کے مردے میں روح واپس آ جاتی ہے، اسی کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، سوال اور جواب ہوتا ہے، اور اب اسی پر قیامت تک دنیاوی قبر کے اندر عذاب یا راحت کا دور گزرتا رہے گا، وہ بھی ایمان سے خالی ہے۔ سن لیا آپ نے؟ جو یہ عقیدے رکھتا ہے گویا اس کے اندر بھی ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہے، ایمان سے عاری ہے۔ میرے دوستو، مزید لکھتا ہے عثمانی اپنے اسی عذاب برزخ رسالے کے اندر کہ امام احمد بن حنبل، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر ایک جم غفیر ہے جو مردہ جسم میں قیامت سے پہلے روح کے واپس آ جانے کا قائل، اور جو ہے اسی دنیاوی قبر میں قیامت تک مردہ پر عذاب یا راحت کے سارے حالات کے گزرنے کا اقراری ہے۔ یہ دونوں عقیدے جو قرآن و حدیث کی تصدیق یا تکذیب کرتے ہیں، یعنی یا تو یہ دونوں عقیدے قرآن کی جو ہے تصدیق مانا اس کو سچا مانتے ہیں، سچا کرتے ہیں، یا اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک نہیں، ان میں زمین اور آسمان کی دوری اور ایمان اور کفر کا فرق ہے۔ ایک کا ماننے والا بہرحال دوسرے کا کافر ہے۔ دیکھیے دوستو، دیکھیے سامعین کرام کہ کیپٹن صاحب عذاب قبر بصورت عیادہ روح یا تعلق روح کے، یعنی جو لوگ روح کے لوٹائے جانے کے قائل ہیں اور جو لوگ جو ہے روح کے تعلق کے قائل ہیں، ان کو کافر بنا رہا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان دنیا والے جسم کو قبر کی جزا سزا میں شریک سمجھتے ہیں اور اسی زمین والی قبر میں حساب اور کتاب کے قائل ہیں، ان کو عثمانی کافر بناتا ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام صحابہ کرام اور خیر القرون اور پوری امت مسلمہ اس عقیدہ صحیحہ پر قائم اور دائم چلی آ رہی ہے، لیکن یہ ملحد ان عقائد کے جو ہے عاملین پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتا ہے۔ اس طرح پوری امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ و سلام سننا قبر شریف کے نزدیک، اس کی قائل چلی آ رہی ہے اور اسی پر اجماع امت ہے، لیکن یہ زندیق ان کو بھی کافر اور مشرک بناتا ہے۔ پوری امت مسلمہ کو فی الجملہ، بلکہ پوری امت مسلمہ فی الجملہ جو ہے سماع موتیٰ کی قائل چلی آ رہی ہے۔ اگرچہ تفصیلات اور جزیات میں اختلاف ہے، لیکن فی الجملہ سب مسلمان سماع موتیٰ کے قائل چلے آ رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، لیکن یہ ظالم جو ہے قائلین سماع موتیٰ پر فتویٰ بازی کر کے ان کو کافر اور مشرک بتاتا ہے۔ جمہور امت مسلمہ قرآنی تعویذات کو جائز قرار دیتی ہے۔ اسی طرح جمہور علماء جو توسل وسیلہ جو ہے انبیاء کرام یا صالحین کا، اس کے قائل ہیں سارے، لیکن کیپٹن صاحب اس کو بھی شرک اور کفر بتاتا ہے۔ جمہور علماء امت کے نزدیک معلمین، مدرسین اور ائمہ مساجد کی تنخواہ جائز ہے، لیکن کیپٹن صاحب اس کو دین فروشی کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ عہد اول سے لے کر آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں گزرا جس کو یہ زندیق کسی نہ کسی وجہ سے کافر اور مشرک اور دین فروش نہ کہتا ہو۔
اب کیپٹن صاحب کے ماننے والوں سے ایک سوال ہے کہ جب کیپٹن صاحب کے نزدیک کوئی مسلمان اس زمین والی جو ایک قبر میں جو ہے اس زمینی قبر میں عذاب بصورت عیادہ ہے اور تعلق روح کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر ہے، یعنی ظاہری بات ہے جو ہے کوئی مسلمان زمین والی قبر میں روح کے لوٹائے جانے کا قائل ہے، روح کے تعلق کے جو ہے اس کا قائل ہے، تو عثمانی کے نزدیک وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ کوئی دنیاوی جسم کے عذاب جو ہے قبر میں شریک ہونے کی وجہ سے کافر ہے، کوئی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر ہے، کوئی توسل کی وجہ سے کافر ہے، کوئی تعویذات قرآنیہ کے قائل ہونے کی وجہ سے کافر ہے، کوئی سماع موتا کی وجہ سے کافر ہے، تو ہمیں بتایا جائے کہ کون شخص ہے جو اس کی تکفیری زبان سے محفوظ رہا ہو اور کون ہے جو اس کی فتویٰ بازی سے بچ گیا ہو۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں جو ان تمام عقائد کا یا بعض کا قائل ہو، بلکہ قائل نہ ہو۔ آج تک ایسا شخص کوئی نہیں گزرا۔ تو معلوم ہوا کہ کیپٹن صاحب پوری امت کو کافر بناتا ہے اور کسی ایک شخص کی بھی نشاندہی نہیں کر سکتا جس کو جو ہے وہ اپنے خیال میں مسلمان سمجھتا ہو۔ میرے دوستو، اب ہم بیان کرتے ہیں کہ کیپٹن صاحب اپنے اسلام اور قرآن کی سند بیان کرے۔ ظاہر ہے جب کیپٹن صاحب کے نزدیک کوئی مسلمان دنیا میں نہیں، عہد اول سے لے کر یعنی پہلے زمانے سے لے کر آج تک کے سب لوگ عقائد فاسدہ کی وجہ سے کافر اور مشرک چلے آ رہے ہیں، تو کیپٹن صاحب کے پاس اسلام اور قرآن کن ذرائع سے پہنچا، کن اسباب سے پہنچا، بتائے ہمیں۔ اگر کیپٹن صاحب کے پاس قرآن و حدیث اور دین اسلام انہی لوگوں کے ہاتھوں پہنچا جن کو وہ خود کافر کہتا ہے، تو اس قرآن اور اسلام پر کیا اعتماد ہے جو کفار کے ذریعے ان تک پہنچا؟ کیپٹن صاحب اپنے اسلام اور قرآن کی سند بیان کرے اور اپنی سند کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، سند متصل اور متصل ہو، سند بھی صحیح ہو، متصل ہو، درمیان میں کوئی راوی جھوٹا نہ ہو، کیونکہ کیپٹن صاحب 14ویں صدی کا آدمی ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، نہ ہی اس نے خیر القرون کا زمانہ پایا، نہ ہی ائمہ اربعہ کا دور دیکھا، نہ ہی سیاستہ وغیرہ جو کتب احادیث ہیں ان کے مؤلفین کا زمانہ پایا، نہ ہی اسماء رجال مثلا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے اس کی ملاقات ثابت ہے۔ اس عثمانی نے تو شاہ ولی اللہ کے خاندان کا زمانہ بھی نہیں پایا، اس نے تو دیوبندی، بریلوی اور غیر مقلدین کے بڑے علماء سے بھی ملاقات نہیں کی، اور باتیں ان سب کی کرتا ہے، کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی خیر القرون کے صحابہ کے جو ہے صحابہ کرام کی، تابعین کی اور تبع تابعین کی، کبھی بخاری مسلم کی، کبھی محدثین کی، ابن حجر کی، علامہ ذہبی وغیرہ کی، کبھی شاہ ولی اللہ کے خاندان کی۔ اب یہ بتائے ان لوگوں کی جو باتیں ہیں آپ تک کیسے پہنچی اور کن ذرائع سے پہنچی؟ آخر کس نے اس کو بتایا ہوگا کہ یہ فلاں کی بات ہے اور یہ فلاں کی بات ہے، لہٰذا ہمیں بتائے کہ کس نے اس کو کہا کہ یہ فلاں فلاں کی باتیں ہیں۔ تو کیپٹن صاحب اپنے علم کی سند بیان کرے، انشاءاللہ بندہ عاجز آپ کو بتا دے گا کہ کیپٹن صاحب کے پاس معلومات پہنچانے والا خود کافر اور مشرک ہے، کیونکہ اس کے پاس معلومات پہنچانے والا یقیناً وہ روح کے لوٹائے جانے یا روح کے تعلق حیات النبی، سماع النبی کا قائل ہوگا، یا سماع موتا، یا جو ہے توسل
بالصالحین کا قائل ہوگا، یا تعویذات قرآنیہ کا قائل ہوگا، یا تنخواہ دیتا ہوگا اس کا قائل ہوگا، بہرحال ایسا ہوگا کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک کافر ہوگا۔ شاید کیپٹن صاحب یہ کہے کہ بھائی میرے اسلام اور قرآن کی کوئی سند نہیں ہے، میں نے براہ راست کتابوں کو دیکھ کر علم حاصل کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ کتابیں کن ذرائع سے کیپٹن صاحب کے پاس پہنچی ہیں؟ کیپٹن صاحب کو کس نے بتایا ہے کہ یہ بخاری ہے، یہ مسلم ہے، یہ ترمذی ہے، یہ فلاں کی کتاب ہے، یہ فلاں کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ جو لوگ جو ہے مصنفین کتب کے دور سے آج تک ہمیں یہ کہتے چلے آ رہے، وہ بھی تو کیپٹن صاحب کے نزدیک کافر ہیں۔ شاید کیپٹن صاحب یہ کہے کہ خود ان کتابوں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کی کتاب ہے اور یہ فلاں کی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیپٹن صاحب کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ لکھا ہوا واقعتاً درست اور صحیح ہے؟ کیونکہ کتابوں کو چھاپنے والے، ان پر جو ہے نام لکھنے والے بھی تو یہی لوگ ہیں جو کیپٹن صاحب کے نزدیک کافر ہیں یا پھر مجہول ہیں، اور مجہول لوگوں کی روایت تو حجت ہی نہیں۔ لکھنے والوں نے تو تورات، انجیل، زبور بھی لکھ دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، تو کیا صرف لکھا ہوا دیکھ کر کیپٹن صاحب تصدیق کر دیں گے کہ موجودہ تورات، انجیل، زبور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں؟ بتائیں عثمانی حضرات، بتائیں۔ لہٰذا کیپٹن صاحب اپنے علم کی سند بیان کریں کہ ان کو کن ذرائع سے قرآن و اسلام کا علم پہنچا، تاکہ معلوم ہو کہ اس تک قرآن اور اسلام پہنچانے والے کافر اور مشرک تو نہیں، مجہول راوی تو نہیں، کوئی بے دین تو نہیں۔ یقین جانیے اپنے علم اور کتابوں کی سند نہ تو کیپٹن بیان کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا ماننے والا۔ اگر یہ لوگ اپنے علم اور کتابوں کے متعلق نہیں بتا سکتے کہ وہ ان تک کن ذرائع سے پہنچی ہیں، تو ظاہر ہے کہ مجہول ذرائع سے ان تک علم اور کتابیں پہنچی، اور جب راوی مجہول ہوں تو روایت ناقابل قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا کیپٹن صاحب اور ان کے ماننے والوں کے پاس جو کچھ عقائد اور مسائل ہیں، ان کے راوی مجہول ہیں اور ان کی سب نظریات مردود ہیں۔ اور اگر اپنی کتابوں اور علم کی سند بیان کریں تو بجا طور پر راوی تو معلوم ہو جائیں گے، لیکن وہ کیپٹن صاحب کے نزدیک کافر اور مشرک ہوں گے، کیونکہ وہ جو بھی ہوں گے اسی زمین والی قبر کی جزا سزا کے قائل ہوں گے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہوں گے، یا پھر توسل کے قائل ہوں گے اور تعویذات کے قائل ہوں گے، تنخواہ لینے دینے والے ہوں گے، جن کو خود کیپٹن صاحب کافر اور مشرک کہتا ہے۔ لہٰذا کافروں کی اور مشرکوں کے ذریعے سے جو علم اور کتابیں کیپٹن صاحب کے پاس پہنچی، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب کیپٹن کو ماننے والے بتائیں گے کہ ان تک جو اسلام اور قرآن کتابیں پہنچی وہ معلوم ذرائع سے آئی ہیں یا مجہول سے۔ اگر ذرائع جو ہیں ذرائع سے آئی ہیں اور وہ ذرائع معلوم ہیں، تو وہ ذرائع مسلم ہیں یا غیر مسلم؟ لیکن بندہ عاجز کیپٹن صاحب اور ان کے ماننے والوں سے ایک اور سوال کرتا ہے کہ حدیث کی جتنی کتابیں موجود ہیں ان میں زمین والی قبر کی جزا اور سزا ثابت کی گئی ہے، انہی کتابوں میں قبر میں روح کا لوٹایا جانا، واپس آ جانا، تعلق روح اور دنیا والے جسم کی جزا اور سزا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سماع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں۔ انہی حدیث کی کتابوں میں توسل کا مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے، اور دینی کاموں پر
معاوضہ لینے دینے کا بھی ذکر موجود ہے، اور سماع موتا کی بھی حدیث موجود ہیں، جبکہ کیپٹن صاحب کے نزدیک یہ عقائد شرکیہ اور کفریہ ہیں۔ تو جن کتابوں میں کفریہ اور شرکیہ نظریات کو شامل بلکہ ثابت کیا گیا ہو، ان کتابوں پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اور اسی کتابوں سے دلائل پیش کرنا کہاں کی دیانت اور کہاں کی امانت ہے؟ اور پھر ان کتابوں کے جو مؤلفین ہیں وہ بھی انہی نظریات کے حامل تھے، کیونکہ ان حضرات نے انہی نظریات کو حدیثوں سے ثابت کیا ہے، اور عذاب قبر، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سماع موتا کے عنوان اور ابواب قائم کیے ہیں احادیث کے اندر۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ انہی عقائد نظریات کے حامل ہیں وہ کیپٹن صاحب کے نزدیک کافر اور مشرک ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کی کتابوں سے حوالے دینا، ثبوت پیش کرنا اور ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں کو پیش کرنا جن کو کافر اور مشرک بنایا ہے، سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں، بلکہ کمال درجے کی بددیانتی اور پرلے درجے کی ناانصافی ہے۔ میرے دوستو پھر ایک اور قدم مزید ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے معلوم کر لیا کہ کیپٹن صاحب تک کتب حدیث پہنچانے والے یا مجہول ہیں یا کافر اور مشرک ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کتب حدیث کے مؤلفین جو ہیں سب کے سب اہل سنت والجماعت کے امام اور مقتدا ہیں، ان کے تمام عقائد اور نظریات اہل سنت والجماعت والے ہیں، لہذا بخاری، مسلم سمیت تمام محدثین بھی کیپٹن صاحب کے فتوے کی زد میں ہیں، کیونکہ وہ اس زمین والی قبر میں دنیاوی جسم کی جزا اور سزا کے قائل ہیں، نیز روح کے لوٹائے جانے اور تعلق روح حتیٰ کہ سماع موتا کے بھی قائل ہیں۔ اسی لیے تو کیپٹن صاحب اپنے فتوے کی زد سے ان کو بچانے کے لیے ان کی بیان کردہ حدیثوں کی تعویل کرتا ہے، کبھی حدیث قرع نعال کی تعویل کرتا ہے، یعنی جس حدیث کے اندر مردہ فرشتوں کی اپنے عزیز و اقارب کی چاپ سنتا ہے، جو حدیث ہم بیان کر چکے ہیں، اس کی تعویل کرتا ہے، کبھی حدیث قلیب بدر کی تعویل کرتا ہے، کبھی حدیث کلام المیت علی الجنازتی کی تعویل کرتا ہے، اور کبھی مسلم کی حدیث عمر بن عاص کی تعویل کرتا ہے، تاکہ یہ لوگ میرے فتوے کی زد سے بچ جائیں۔ کیپٹن صاحب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر تو نے فتویٰ بازی کی ہے، اسی طرح تیرا فتویٰ بخاری اور مسلم سمیت تمام محدثین پر چسپاں ہوتا ہے، کیونکہ حیات قبر اور سماع موتا کی تمام حدیثیں انہی محدثین کرام نے تو بیان کی ہیں، لہٰذا کیپٹن صاحب کے فتوے کی گواہی سے کوئی بھی محدثین نہیں ہے، بلکہ وہ سب کے سب اس ظالم کے فتوے کی روح سے مشرک ہیں۔ لیکن میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیپٹن صاحب کے فتوے کی پرواز اس سے بھی بلند ہے۔ رہے بخاری، مسلم وغیرہ نے جن راویان حدیث سے حدیثیں حاصل کی ہیں، ان کے نام، نسب، عدالت، ثقافت اور مسلک سب کتابوں میں محفوظ ہے۔ یقین جانیے ان راویان حدیث کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے، لیکن ان لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں میں سے کوئی ایک راوی ایسا نہیں ہے جو کیپٹن صاحب کا ہم عقیدہ اور ہم مذہب، ہم خیال ہو، کیونکہ یہ راویان حدیث کی اکثریت الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی ہے، حتیٰ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھ دیا ہے
کہ حدیث ان راویوں کی لکھی جائے جو اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ تو یہ سارے راویان حدیث، حیات قبر، عذاب قبر، سماع موتیٰ، حیات الانبیاء وغیرہ عقائد اور نظریات کے قائل ہیں۔ جو عقائد اہل سنت والجماعت کے ہیں وہی ان راویوں کے ہیں جن پر کیپٹن صاحب شرک اور کفر کا فتویٰ لگا چکے ہیں۔ لہذا جن کو کافر اور مشرک بنایا جاتا ہے ان کی روایت کردہ حدیثوں پر کیا اعتماد رہا میرے دوستوں؟ کہ کیپٹن صاحب کے نزدیک حدیث کا راوی اگر کافر اور مشرک ہو تو وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے ہو سکتی ہے؟ کیپٹن صاحب تو بعض حدیثوں کو اس لیے بھی رد کر دیتا ہے کہ اس کا راوی جو ہے زازان ہے اور وہ شیعہ ہے۔ کیوں؟ جناب شیعہ کی روایت کردہ حدیث تو صحیح نہیں، لیکن کافروں کی روایت کردہ حدیث کیسے صحیح اور قابل قبول بن جاتی ہے؟ جب یہ ایک حقیقت ہے تو کیپٹن صاحب کو کسی کتاب اور کسی حدیث سے دلیل پکڑنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابیں ان محدثین کی لکھی ہوئی ہیں جو اسی قبر میں دنیاوی جسم کی سزا اور جزا کے قائل ہیں، اور اسی طرح روح کے لوٹائے جانے کے قائل ہیں، تعلق روح کے قائل ہیں، سماع موتیٰ کے بھی قائل ہیں۔ تعجب ہے کہ جو شخص علماء اسلام کو طعنہ دیتا ہے کہ تم شیعہ کی روایت کی ہوئی حدیثوں سے جو ہے دلیل پکڑتے ہو، خود عثمانی کافروں اور مشرکوں کی حدیثوں سے جو ہے دلیل پکڑتا ہے یا استدلال کرتا ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میرے دوستو، آج کی مجلس کے اندر اتنا ہی کافی ہے۔ مزید ہم آپ کے سامنے کیپٹن مسعود الدین عثمانی کے حوالے سے اور بھی کچھ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بس اب عن قریب ہی آپ کے سامنے ہم وہ 14 مسائل ایک ایک کر بیان کریں گے، جن 14 مسائل میں عثمانیوں کا اور اہل اسلام کا اختلاف ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے، وما توفیقی الا باللہ، صدق اللہ العظیم۔